وہ پورا پروسیس کیا ہے بھائی؟ یہ کمپلیٹ ہو گیا پروسیس؟ یہ کمپلیٹ ہو گیا. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کسٹمر کیئر کی بات جب ہو رہی ہے تو ان کے کون کون سے پہلوؤں کو مد نظر رکھا جا رہا ہے. یہاں تک کسٹمر کا کام ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ کسٹمر کا کام ختم. لیکن ہم آپ کو وہ تمام ڈیٹیل بھی دکھائیں گے جو یہاں سے آگے ہوتی ہے. ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسٹمر ایک ہی دن میں کلیئر فالٹ کریں. اتنے لا رہے ہیں تو ٹھیک چل رہا ہے، گھر لے کے جانے ہیں تو سڑ جانا. کیا سین ہے سائز کی مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک. دوستو آپ جانتے ہیں کہ سولر انورٹرز کی اتنی کمپنیاں آ چکی ہیں کہ ہمیں یہ ڈیسیژن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کس کمپنی کا انورٹر کا ہم انتخاب کریں. اگر ہم فیچرز کی بات کریں تو میکسیمم فیچرز بھی ہمیں میکسیمم کمپنیوں میں مل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2025 میں وہی کمپنیاں کامیاب ہوں گی جو آفٹر سیل سروس پرووائڈ کریں گی، جو کسٹمر کے مسائل کو حل کر رہی ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ آپ کو دن بدن روز بہت سی نئی کمپنیاں دکھائی دیں گی. کبھی کوئی کمپنی آ رہی ہے، کبھی کوئی برانڈ آ رہا ہے، لیکن آپ نے پروڈکٹ کا انتخاب کرتے ہوئے اس بات کو لازمی مد نظر رکھنا ہے کہ کم سے کم میں اس برانڈ کی پروڈکٹ کا انتخاب کروں جس کا کل کو کوئی ولی وارث بھی بنے، جس کا کوئی سروس سینٹر بھی موجود ہو. تو اسی سلسلے میں ہم نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے جس میں ہم مختلف برانڈز جو آفٹر سیل سروس کس طرح کی دے رہی ہیں ہم آپ کو وہ دکھائیں گے اور بتائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو پروڈکٹ کی سلیکشن میں آسانی ہو سکے. السلام علیکم. انصر صاحب موجود ہیں اور انصر صاحب جو ہیں اس سروس سینٹر کے ریلیٹڈ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ کسی بھی کسٹمر کے جب پروڈکٹ میں کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جاتا ہے. کسٹمر کیئر کی انتہا یہ ہے کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس وقت ویڈیو بنائیں گے جب سروس سینٹر آف ہوگا تاکہ کسٹمر کو جو ہے وہ پرابلم نہ ہو. تو یہاں سے ہی پلس پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے. تو انصر صاحب میں چاہوں گا کہ کوئی شخص جب انورٹر لے کے دروازے سے انٹر ہوتا ہے وہاں سے لے کے جب اس کا انورٹر بن جاتا ہے تو وہ انورٹر ریسیو کر کے جب جا رہا ہوتا ہے وہ پورا پروسیس کیا ہے. جی مدثر بھائی، آئیے آپ کو میں بہترین انتظامات جو دکھاتے ہیں کمپنی کا زیونک کسٹمر کیئر سینٹر سے. تو یہ آئیے دیکھیے، یہ سبمیشن کا ہے اور یہ کلیکشن کا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے کلک کریں گے کسٹمر اپنا انورٹر لے کے آئے گا اس کو ریپیئر کروانے کے لیے. آگے اس کو یہ ٹوکن لینا پڑے گا. ایک ٹوکن لینا پڑے گا. ٹوکن لینے کے بعد وہ کاؤنٹر نمبر 1 پہ چلا جائے گا. لیکن یہ ٹوکن لینا اتنا مشکل ہے، کون بندہ ہے وہ کہہ رہا مجھے تو چلانا نہیں آتا. عام انسان کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. اچھا کیسے ہے تھوڑا مجھے بتائیں. سب سے پہلے جو اپنا انورٹر لے کے آئے گا اس نے آ کے یہاں پہ کلک کرنا ہے سبمیشن پہ. اوکے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ایک ٹوکن نکلے گا. بھائی یہ کمپلیٹ ہو گیا پروسیس؟ یہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد وہ کاؤنٹر نمبر 1 پہ جائے گا. ٹھیک ہے، آئیے میں دکھاتا ہوں آپ کو کاؤنٹر نمبر 1 پہ. ٹھیک ہے، یعنی یہ دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہاں پہ کسٹمر نے آنا ہے، جسٹ اس نے یہ بٹن کلک کرنا ہے. اس کے کلک کرتے ہی اس کو جو ہے وہ ٹوکن مل جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ٹوکن کے حساب سے اگر یہاں پہ رش ہے، لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو یہاں پہ وہ سٹنگ کرے گا. آرام گاہ بنی بہترین انتظامات کیے، یہاں بیٹھ کے اپنی باری کا انتظام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کسٹمر کیئر کی بات جب ہو رہی ہے تو ان کے کون کون سے پہلوؤں کو مد نظر رکھا جا رہا ہے کہ کسٹمر اگر ٹوکن لے رہا ہے تو وہ یہاں پہ اپنی باری کا انتظار کرے. اور بڑے بہترین بیٹھنے کا طریقہ کار لگایا گیا ہے، ایئر کنڈیشن بھی لگایا ہوا ہے. بہت بڑی LCD لگی ہے ماشاءاللہ. اوکے ٹھیک ہے، یعنی کسٹمر بور نہ ہو اس لیے انہوں نے LCD بھی لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، گڈ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ آ کے ایک نمبر کاؤنٹر پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جب کسٹمر کو ٹوکن مل جائے گا تو وہ یہاں پہ یہ ٹوکن ادھر جمع کروائے گا. ادھر جمع کروائے گا. اوکے، اور پھر یہاں پہ اپنی باری کا انتظار کرے گا، بیٹھے گا. پھر کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی. جی یہاں پہ یہ نمبر بھی چل رہے ہیں. اناؤنسمنٹ کیسے ہوگی؟ اور 3 پہ چل رہا ہے. اوکے، اناؤنسمنٹ چیک کرتے ہیں کیسی ہوتی ہے. اوکے جی. اچھا اس میں تو یہ بڑا ایک آپ نے ایسا نظام کر دیا کہ کوئی شخص یہ نہیں ہے کہ میرا جاننے والا تو میری پہلے باری میں چلا جاؤں یا یہ چلا جائے. نہیں، ڈسپلن کا بڑا ایک اچھے طریقے سے بالکل بہترین انتظام کیے گئے. یہ انتظار گاہ بنائی گئی ہے بہترین. ٹھیک ہے، اور نمبر چل رہے ہیں، اپنی باری کا وہ کسٹمر انتظار کرتا ہے.
ٹھیک ہے, جب دیکھتا ہے کہ میری باری آ گئی, اپنے نمبر دیکھتا ہے, ٹوکن کا نمبر دیکھتا ہے, اوپر دیکھتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے اسکرین پہ, خود ایک نمبر کاؤنٹر پہ ہے تو ایک نمبر پہ آ جاتا ہے, اگر 2 پہ ہے تو 2 پہ آ جاتا ہے. اوکے اوکے, گڈ ہو گیا. یعنی یہاں پہ یہ چیز آپ دیکھیں کہ بالکل ہر پوائنٹ پہ کوشش کی ہے کہ کسٹمر جب یہاں پہ آئے تو اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں تک کسٹمر کا کام ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ کسٹمر کا کام ختم ہو. اوکے, لیکن ہم آپ کو وہ تمام ڈیٹیل بھی دکھائیں گے جو یہاں سے آگے ہوتی ہے. تو ہم انصر صاحب آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کائنڈلی ہمیں بتائیں کہ کیا ہوتا ہے یہاں سے آگے, کیا ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ انویٹر آ جاتا ہے, یہاں پہ چیک کر لیتے کیا فالٹ ہے اس میں, کیا نہیں ہے, کیا جو اگر چھوٹا موٹا فالٹ ہو تو یہاں پہ کلیئر ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کو لیب میں لے کے چلتے ہیں, وہاں جا کے اس کی ریپیئرنگ جو بھی ہے اس میں وہ کلیئر کرتے ہیں. کلیئر کرنے کے بعد جو ہے نا دوبارہ پھر اسی جگہ میں آتا ہے. یہ ہمارا ٹیسٹنگ پوائنٹ ہے, بہترین انتظامات ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کسٹمر کا انتظار کا بھی ہے, یہاں پہ کسٹمر کو دکھا بھی رہے ہیں کہ آپ سامنے بیٹھ کے دیکھو, بیٹھ کے غور سے دیکھیں. ٹھیک ہے, اپنا جو انویٹر لے کے آئے اس میں ابھی کوئی فالٹ باقی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو کلیئر کرواتے ہیں. کلیئر کروانے کے بعد وہ اپنی باری کا انتظار کرتا ہے جو پیچھے والا آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد باری بائی باری ٹائم ٹو ٹائم اپنے وہ انتظامات کر رہے ہیں, چل رہے ہیں. یہ اوکے, ادھر کیا ہے, یہ کوئی اسٹور وغیرہ, یہ ہمارے اسٹور ہیں, وہاں سے جو ہو کے آتے ہیں لائب میں. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ جو اوپر جائیں گے یہ وہ انورٹر ہیں جو اوپر سے اوکے ہو کے آئے ہیں, جو اوکے ہو کے آئے ہیں یہاں پہ رکھیں گے. ٹھیک ہے, اور لاسٹ ٹائم اس کو چیک کروا کے کسٹمر کو ڈیلیور کروا دیں گے. ٹھیک ہوگا. تو یعنی یہ ادھر بھی کچھ آپ نے مزید ٹیسٹنگ کا پورا پروسیس, یہ چٹے وغیرہ لگی ہوئی ہیں. جی, یعنی پراپر ایک نظام بنایا, پراپر نظام بنایا ہم نے, اور یہ بہترین نظام ہے کسٹمر کے لیے اور سب کے لیے, ورکروں کے لیے. گڈ. تو ابھی آپ وہ لیب وزٹ کرائیں جہاں پر یہ سارا, آئیے میں آپ کو لیب میں لے چلتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارے جو کاریگر انجینئر وغیرہ کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام کیا ہے. چلیں گڈ, یہاں تک تو بہت اچھا رسپانس ہمارا رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ لیب میں جو ہے وہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. آئیے آپ کو میں لیب کو وزٹ کرواتا ہوں, چیک کریں. یہ ہمارے جو ہیں انجینئر ورکر وغیرہ کام کر رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت سارا انتظام ہے. یہ صرف اور صرف کسٹمر کے لیے ہے کہ کسٹمر کو کوئی بھی کسی وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو, لیٹ نہ ہو, اس کے لیے آئے اور انویٹر جو بھی فالٹ اپنا کلیئر کروائے. یہ تھے کہ ماشاءاللہ کتنے جو اڈے بنا کے رکھے ہوئے ہیں, یہ تھے کہ کافی سارا انتظام ہے. یہ ہمارے ورکر پوائنٹس, بالکل جی ماشاءاللہ 8 سے 9 پوائنٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں ادھر ورکر. کسٹمر ہی کے لیے ہے مدثر بھائی. جو کچھ بھی انتظامات, انتظار گاہ یا بیٹھنے کے لیے کسٹمر کے لیے جگہ بنائی گئی, یہ صرف اور صرف کیئر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسٹمر کو کسی وجہ کی کوئی پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے, بالکل جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ جو میں فزیکلی جو دیکھ بھی رہا ہوں, سروس سینٹر کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ لڑکے لگے ہیں, کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو جس ٹائم ٹائم ہوگا اس ٹائم تو یہ میکسیمم سب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو میں نیچے سے اول سے لے کے یہاں تک آپ کو میں لے کے لیب میں, اور کوئی بھی ایسی دشواری والی جگہ نہیں ہے کسٹمر کے لیے لائن میں لگنا پڑے یا کوئی بیٹھنے کی جگہ نہ ہو, کوئی ایسا کوئی مسائل نہیں ہے کسی وجہ سے. صرف اور صرف یہ کسٹمر کے لیے کہ وہ آسانی سے آئے, اپنا انویٹر جو فالٹ لے کے آیا وہ کلیئر کروائے اور آرام سے جائے. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ایک دن میں ہم کلیئر کریں. بعض اوقات یہ کوئی واپٹا کا مسئلہ بن جاتا ہے, کبھی آ رہی ہے کبھی پاکستان کے حالات کا فلکچویشن ہو رہی ہوتی ہے, زیادہ تر یہ مسائل ہیں, اس کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے. ورنہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسٹمر ایک ہی دن میں کلیئر فالٹ کریں اور چلا جائے وہ. بالکل میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں, تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایک برانڈ ہے, بے شک اس کے مہینے کے 100 یونٹ بک رہے ہیں, اور ایک برانڈ ہے اس کے مہینے کے 5000 یونٹ بک رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی میکسیمم ریشو جو ہمیں فالٹ میں اگر 1% بھی کریں 1% کریں تو اس کا ایک انورٹر آ رہا ہوگا اور اس کے ڈیفینیٹلی 50 آ رہے ہوں گے. تو اسی حساب سے میں جو چیز یہاں پر دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں یہ تو دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ زیونک نے بالکل نام بنایا ہے اور کام کیا ہے اور کافی مال مارکیٹ میں بیچا ہے, لیکن اب جب یہ سروس سینٹر میں دیکھ رہا ہوں تو یہ ٹرسٹ میرا مزید جو ہے وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے, اسپیشلی اس چیز سے کہ ٹائم بھی گزر چکا ہے اور آپ کی ٹیم جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے ورکر جو ہے آلریڈی کام کر رہی ہے. ایک چیز بڑی ہم دیکھتے ہیں اتنے لا رہے ہیں تو ٹھیک چل رہا ہے, گھر لے کے جانے ہیں تو سڑ جاتا.
देखो क्या सीन है इसका, थोड़ा सा उसकी वजह ये थी साइज की मुझे नहीं समझ आई आज तक। ये यहाँ पे ऐसी सप्लाई वगैरह होती है और हम लोग बिल्कुल फॉल्ट क्लियर करके देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो सबसे यही होता है कि काम को नहीं समझने वाले बंदे होते हैं, ठीक है, वो इंस्टॉल कर देते हैं, उनको पता नहीं होता है कोई सेटिंग क्या करनी है, कैसे इंतखाब करना है, इसकी वजह से ज्यादा जो मसाइल आ रहे हैं। अच्छा, तो कोई ऐसा भी मैकेनिज्म यहाँ पे है, रिपेयरिंग का तो समझ आ गई है सारी, कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हम ये चेक कर सकें कि जिसका एमपीपीटी का प्रॉब्लम था कि पीवी को चेक किया जा सके? अब बहुत सी जगह पर हम देखते हैं कि वो सप्लाई टाइप उन्होंने रखी होती है और वो सप्लाई से डीसी इनपुट देकर तो उसको चेक कर रहे होते हैं। जी मुदस्सर भाई, ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ। अच्छा, आइए आपको मैं दिखाता हूँ, हमारा ये बेहतरीन इंतजाम, नीचे भी एक टेस्टिंग पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, और ये ऊपर भी है। अच्छा, सोलर आ रहा है, पीवी आ रही है, ऊपर प्लेटें वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट चेकिंग यहाँ पे होती है हमारी। अच्छा, फर्स्ट चेकिंग यहाँ पे होती है, वहाँ पे वापडा भी है। तो यहाँ प्योर सोलर आ रहा है, प्योर सोलर डायरेक्ट सीधा आ रहा है, ठीक है। और इन्वर्टर को लगाएंगे, पीवी कस्टमर को चेक करवाएंगे, उसके जो वोल्ट हैं, वाट हैं, कुछ भी जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट सोलर लगा के उसको हम चेक करवाते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं, और वो अपना इन्वर्टर बिल्कुल क्लियर होने के बाद दोबारा वो नीचे चला जाता है इन्वर्टर। वहाँ पे जाके कस्टमर दोबारा अपने मुतमिन होने के लिए दोबारा चेकिंग करवाते हैं। उसके लिए हमारे जगह जगह पे जो पॉइंट बने हुए हैं वो चेकिंग के पॉइंट हैं। अच्छा, टेस्टिंग कर रहे होते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम मुतमिन हो जाएं तो कस्टमर को मुतमिन करेंगे, क्योंकि जब तक हम खुद मुतमिन नहीं होते, जो लैब में काम किया है, इन्वर्टर ओके किया है, हम बार बार, हमारा चेक करने का मतलब ही यही होता है कि हम खुद मुतमिन हो जाएं। लेट हो जाता है कस्टमर किसी वजह से हो जाता है, क्योंकि वो हम खुद सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि बार बार अगर लेट होता है या किसी वजह से डिले हो जाता है, तो उसकी वजह ये होती है कि हमारा जो दिल खुद मुतमिन नहीं होता। यानी आपके कहने का मतलब है कि हमारे टेस्टिंग पॉइंट जगह जगह बनने का मतलब है कि हमें हर चीज क्लियर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ना हो कि कस्टमर ले जाए और फिर जो है वो दोबारा 2 हफ्ते बाद फिर लेके आए। जी, तो बिल्कुल आपकी बात से मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूंगा कि अगर अव्वल तो मैंने जिस तरह प्रॉपर माशाल्लाह इनका निज़ाम देखा है, उससे नजर आ रहा है कि 1 डे 2 डे में आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल रही होती है, सेम डे में मिल रही होती है। लेकिन अगर किसी स्टेज पे किसी वजह से जहां पे प्रोडक्ट तो बन गई है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि हम टेस्टिंग करें और अपनी तसल्ली कर लें, उस वजह से अगर आपको कोई भी सर्विस सेंटर वाला आपको ये कहता है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो कस्टमर का ही फायदा है। बेशक बेशक, बजाय इसके कि वो फिर घूम फिर के ले आए। हाँ, ये तो अभी 1-2 दिन जो है क्योंकि थोड़ा सा इंतजार कर लेगा तो हम ये फॉल्ट क्लियर कर लेंगे, फॉल्ट क्लियर करने के बाद बार बार उसको चेक कर लेंगे, उसके बाद कस्टमर को हैंडओवर करवाएंगे, ताकि दोबारा कस्टमर को कोई किसी वजह की परेशानी ना होनी पड़े। जी बहुत शुक्रिया। तो अंसर साहब, यकीनन आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे सारा गाइड की है और तमाम चीज़ें वाज़े हो चुकी हैं, कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है कि कोई चीज़ ऐसी थी जो आर्टिफिशियल थी, जो पहले नहीं थी, अभी सिर्फ वीडियो के लिए की गई, कुछ भी नहीं है। सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ, जेन्युइन वाज़े, हर चीज़ प्रॉपर एक निज़ाम है, मैकेनिज़्म है। तो जगह जगह पे ये सिग्नल दिया गया है कि कस्टमर केयर, कस्टमर केयर, कस्टमर केयर इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। हमारी पहली अहमियत जो है वो कस्टमर केयर है। तो बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो हमारी सोलर इन्वर्टर की आफ्टर सेल सर्विस में जो सर्विस सेंटर की सीरीज़ की जो पहली वीडियो थी वो यहाँ पर इख्तिताम हुई, और बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। उम्मीद है आपको ज़यूनिक की आफ्टर सेल सर्विस के बारे में अंदाज़ा हो गया होगा। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियाँ तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।